بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ پیارو محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ تعالی دروس قدوری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ہم نے پچھلا جو مراکز لیکچر تھا اس میں ہم نے خیال عیب کے بارے میں کچھ ابتدائی گفتگو سنی تھی کہ خیال عیب کیا ہے اور خیال عیب کے ثابت ہونے کے لیے کون سے شرائط اور ضوابط ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھے تو اسے لازم دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس سے آگے جو قدوری شریف میں عبارت ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار فہو عیب۔ یہاں سے صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیب کی تعریف کر رہے ہیں کہ عیب کی وجہ سے جو اختیار مشتری کو حاصل ہوتا ہے تو وہ آخر عیب ہے کیا۔ تو عیب کا بتائیں کہ عیب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تاجروں کی عادت میں ثمن کی کمی کا سبب بنے تو وہ عیب ہے۔ جیسے اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں ہمیں معاشرے میں، کہ جیسے آپ موبائل کی مثال لے لیں۔ ایک موبائل جیسے کھلا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، پینل اس کا ٹوٹا ہوا ہے، تو اب یہ چیزیں، اب ایک موبائل جو صحیح سلامت ہے اور دوسرا جو ٹوٹا ہوا ہے اس کا پینل ہی ٹوٹا ہوا ہے، اب یہ جب آپ موبائل مارکیٹ میں جائیں گے بیچنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پیسوں میں کمی آئے گی۔ تو یہ کیا ہوا؟ عیب ہوا، کہ عیب کی تعریف ہی وہ ہے کہ تاجروں کی عادت میں جو چیز ثمن کی کمی کا سبب بنے اسے عیب کہتے ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ نے کوئی موبائل خریدا اور وہ ٹوٹا ہوا پایا تو پھر آپ کو خریدتے وقت پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا تو آپ اسے واپس کر سکتے ہیں، اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی عیب کی سمپل سی ڈیفینیشن۔ اب اس کے بعد آگے جو عبارت ہے، والاباق والبول فی الفراش والسرقۃ عیب فی الصغیر ما لم یبلغ۔ یہاں سے آگے صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیب کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو بعض مقامات پر، یا یوں کہیں کہ بعض افراد میں عیب ہوتی ہیں اور بعض مقامات پر یا بعض افراد میں وہ چیزیں عیب نہیں ہوتی۔ تو اس کی یہ یہاں سے صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضاحت فرما رہے ہیں۔ اور اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے مختصر سے ایک تمہید گفتگو کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یوں ہے کہ سب سے پہلے یہ اصول یاد رکھیں، ایک بات یہ آپ یاد رکھیں کہ بھاگنا، بستر میں پیشاب کرنا یا چوری کرنا، یہ چیزیں غلام کے اندر ہوں تو یہ عیب ہے، چاہے وہ غلام چھوٹا ہے یا وہ غلام بڑا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر پہلے اصول یہ ہے کہ یہ چیزیں عیب ہیں، اور اس کی وجہ سے بندہ یہ اپنا غلام ریجیکٹ کر سکتے، واپس کر سکتا ہے، سودا ختم کر کے اپنے سامان، اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے۔ ایک چیز یہ آپ یاد رکھیں۔ دوسرا اصول آپ یہ سمجھیں، خیال عیب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو عیب مشتری بائی کے پاس تھا وہی عیب مشتری کے پاس ہو۔ اب اگر صورتحال یوں ہوئی کہ مبی جو تھی، یعنی جس چیز کو ہم خرید رہے ہیں، وہ چیز بائی کے پاس عیب دار تھی مگر وہ عیب اس کے پاس سے ختم ہو گیا۔ اب جب وہ چیز اپنا مبی مشتری کے قبضے میں آئی، اب یا اس کے پاس دوسرا عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس دوسرے عیب کی وجہ سے مشتری اس چیز کو واپس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک کہ خیال عیب کے لیے ہم نے پہلے لیکچر میں بھی سنا تھا کہ ضروری ہے کہ مشتری کے پاس جو عیب ہوا ہو یہ وہی عیب ہو کہ جو بائی کے پاس عیب تھا۔ بائی کے پاس عیب دوسرا تھا، وہ ختم ہو چکا، اب مشتری کے پاس دوسرا عیب پیدا ہو گیا ہے، تو اب اس میں بائی کا کوئی قصور نہیں، اب اس عیب کی وجہ سے آپ مبی ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ دو اصول آپ نے اچھے انداز سے سمجھ لینے، اس کے بعد سے آپ کو یہ والا مسئلہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب مسئلہ یہاں پر یوں ہے کہ دو اصولوں کے بعد اب اس مسئلے کی دو چار صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت یہ کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے اندر بھاگ جانے کی، بستر میں پیشاب کرنے کی یا سرکے کی عادت ہے۔ چھوٹے بچے سے مراد جو 5 سال یا اس کے لگ بھگ عمر کا ہو، 7 سال کا نابالغ بچہ، یعنی 5 سال سے اوپر اور 10 سال سے نیچے کا ہو، تو یہ جو بچہ ہے اس کے اندر اگر یہ چیزیں عادت تھیں، بھاگنا، بستر میں پیشاب کرنا، سرکہ کرنا، اور اسی نابالغی کی حالت میں
اسی بھائی نے یہ اس غلام کو آگے بیچ دیا، اور یہی چیزیں نابالغی کی حالت میں اس کے پاس مشتری کے پاس بھی پائی گئیں، تو اب مشتری اس کو واپس کر سکتا ہے کہ یہ وہی عیب ہے کہ جو بھائی کے پاس تھا، اور وہی عیب مشتری کے پاس پیدا ہوا کہ یہاں پہ بھی بچپن میں تھا، وہاں پہ بھی بچپن میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غلام آزاد اور غلام جو ہے وہ بالغ تھا، بالغ غلام ہے، بالغ غلام کے اندر بھاگ جانے کی عادت تھی، بالغ غلام کو بستر میں پیشاب کی عادت تھی یا چوری کی عادت تھی، یہ چیزیں بالغ غلام کے اندر پیدا تھیں بھائی کے پاس۔ اسی حالت میں اگر بھائی نے اسے مشتری کو آگے سیل کر دیا اور مشتری کے پاس بھی یہ چیزیں پائی جائیں گی، تو مشتری کو وہ چیز واپس کرنے کا آپشن ہے کیا عیب کی وجہ سے، کہ یہ عیب وہی ہے کہ جو بھائی کے پاس تھا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس کا تعلق اس عبارت کے ساتھ ہے، عبارت کا تعلق ہمارے اس تیسرے مسئلے کے ساتھ ہے، وہ یوں کہ اب ہوا صورتحال کچھ یوں بنی کہ بھائی کے پاس غلام میں یہ تینوں چیزیں تھیں، اباق بھاگ جانے کی عادت، بول فی الفراش بستر میں پیشاب کرنا، سرقہ، یہ چیزیں بھائی کے پاس بھی غلام میں تھی، مگر کب؟ جب وہ غلام بھائی کے پاس بالکل چھوٹا تھا، 5-7 سال کا تھا، اس وقت یہ چیزیں اس کے بھائی کے پاس تھیں، مگر ہوا کیا کہ پھر یہ عادت ختم ہو گئی، اور یہ جب آگے بڑا ہوا، بالغ ہوا، سمجھدار ہوا، 15-20 سال کا ہو گیا، پھر آگے بھائی اس غلام کو آگے سیل کرتا ہے، سیل کرنے کے بعد پھر مشتری کے پاس یہ اپنی ان عادتوں کا اعادہ کرتا ہے، یعنی وہاں پر یہ بھاگ جاتا ہے یا بستر میں پیشاب کرتا ہے یا چوری کرتا ہے۔ اب مشتری اس بنیاد پر کہ بھائی چونکہ یہ بچپن میں بھی بھائی کے پاس یہ حرکتیں کرتا تھا اور اب بڑے ہونے کے بعد یہ میرے پاس یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو لہذا میں اس غلام کو واپس کروں گا، یہ واپس نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی والا اصول کہ جو عیب بھائی کے پاس ہو بعین ہی وہی عیب مشتری کے پاس بھی ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی وہی والا عیب تو پایا جا رہا ہے، مگر یہاں پر ڈفرنس یہ ہے کہ بچپن میں جب 5-7 سال کا بچہ ہو تو اس کے بھاگنے، بستر میں پیشاب کرنے یا سرکے کا سبب دوسرا ہوتا ہے۔ بستر میں پیشاب کرنے کا سبب ظرف مثانہ، سرکے کا سبب اس کا لہو و لعب کے اندر مبتلا ہونا، اسی طرح بھاگنے کا بھی لہو و لعب کی بچوں میں عادت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ والے کام کرتا ہے۔ جبکہ بڑے ہو کر اگر یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے گی بالغ بندے میں، تو اس کا سبب یہ والی چیزیں نہیں ہوگی، اس کا سبب دوسرا ہوتا ہے، خبث باطن، اس کے باطن کا خبیث ہونا، اس کے باطن کے اندر اس قسم کی خباثت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ حرکتیں وغیرہ کرتا ہے۔ تو بالغ کے لیے سبب دوسرا ہے، نابالغ کے لیے سبب دوسرا ہے، تو لہٰذا یہ اس وجہ سے اس کو ریٹرن نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ یہ تیسرا مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب اسی کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، صاحب قدوی فرماتے ہیں بھاگ جانا، بستر میں پیشاب کرنا، چوری کرنا، یہ صغیر کے اندر عیب ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوا ہو، ٹھیک۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ، تو جب وہ بالغ ہو چکا، یہی صورتحال کہ یعنی جب جو میں نے آپ کو تیسری صورت بتائی کہ وہ نابالغ تھا، اس وقت اس کے پاس عیب تھا، پھر ختم ہو گیا، اب بالغ ہونے کے بعد وہ اس کو آگے سیل کرتا ہے، جب بالغ ہونے کے بعد اس کو سیل کرے گا، اب بالغ ہونے کے بعد وہ عیب وہاں مشتری کے پاس پایا جاتا ہے، تو فرمایا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ، یہ چیز اب عیب نہیں رہی، یعنی یہ ایسا عیب نہیں رہی کہ جس کی بنیاد پر مشتری وہ غلام بھائی کو واپس کر سکے، ٹھیک۔ اچھا، آگے ایک چوتھی صورت بتا رہی، بلکہ یوں کہیں کہ یہ ہماری دوسری صورت بھی بن سکتی ہے کہ حتیٰ یعاودہ بعد البلوغ، یہاں تک کہ غلام ان چیزوں کا یعنی اباق، بول فی الفراش اور سرقہ، ان چیزوں کا اعادہ کرے، یعنی یہی چیزیں دوبارہ کرے بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہونے کے بعد یہ چیزیں بھائی کے پاس اس نے دوبارہ کی تھی، بالغ ہونے کے بعد اب یہ غلام بالغ ہو گیا ہے، بالغ ہونے کے بعد یہ بھائی کے پاس ہی ہے، ابھی بھائی نے اس کو بیچا نہیں ہے، اب بھی اس نے جو بالغ ہونے کے بعد بھائی کے پاس بھی اس نے اس کا بھاگ جانا ثابت ہو گیا، بھائی کے پاس اس کا سرقہ ثابت ہو گیا، بھائی کے پاس اس کا بول فی الفراش ثابت ہو گیا، تو اب یہی چیزیں بالغ ہونے کے بعد بھائی کے پاس موجود تھی، اب اس کو آگے سیل کرتا ہے، تو یہ ہماری دوسری صورت بن جائے گی کہ کسی نے بالغ غلام بیچا اور بالغ غلام میں یہ چیزیں پائی گئیں تو وہ بھی عیب ہی کہلائیں گی۔ امید ہے کہ یہ 2 مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔
اس کے بعد یہی والی چیز ہے کہ افراد کے مختلف ہونے سے، یہ ہمارا پہلے اصول کیا تھا کہ اسباب کے مختلف ہونے سے عیب میں فرق پڑتا ہے، تو یہاں پر دوسرا یہ مسئلہ کہ افراد کے مختلف ہونے سے بھی عیب کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے، کہ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ والبخر والدفر عیب فی الجاریہ، بخر کسے کہتے ہیں؟ منہ کا بدبودار ہونا، دفر کسے کہتے ہیں؟ بغلوں کا بدبودار ہونا، تو یہ دونوں چیزیں لونڈی کے اندر عیب ہیں۔ کیوں عیب ہیں؟ کہ جو بندہ لونڈی خریدتا ہے تو اس کے اندر صرف خدمت ہی مقصود نہیں ہوتی، خدمت کے ساتھ ساتھ وہاں اس کے ساتھ استفراش ہم بستری بھی مقصود ہوتا ہے، اور طلب ولد اولاد کا حصول یہ بھی لونڈی سے مقصود ہوتا ہے۔ تو اب جب اس کے منہ میں بدبو ہوگی، اس کے بغلوں میں بدبو ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے مقصود میں مخل قرار پائیں گی، جس وجہ سے یہ چیزیں لونڈی میں عیب ہیں۔ وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْغُلَامِ، غلام میں یہ چیزیں عیب نہیں، کیونکہ غلام میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم بستری اور طلب اولاد تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس سے مقصود صرف خدمت ہوتا ہے۔ اب خدمت بھلے اس کے منہ میں بدبو ہو، بغلوں میں بدبو ہو، جب بھی آپ اس سے خدمت وغیرہ گھر کی کام کاج کی لے سکتے ہیں۔ الا ان یکون من دائن، سوائے اس صورت کے کہ غلام میں یہ جو منہ کا بدبودار ہونا ہے یا بغل کا بدبودار ہونا ہے یہ بیماری کی وجہ سے ہو، تو اب بیماری عیب ہے، تو اب بیماری کی وجہ سے وہ بندہ اس غلام کو ریٹرن کر سکتا ہے، اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ دوسرے کے ساتھ ہے کہ والزنا وولد الزنا عیب فی الجاریہ، زانیہ ہونا اور زنا کی اولاد ہونا، ولد الزنا ہونا، یہ لونڈی میں عیب ہے۔ کیوں عیب ہے؟ وہی والی چیز جو آپ کو بتائی گئی کہ لونڈی سے مقصود محض گھریلو کام کاج کی خدمت لینا ہی نہیں، بلکہ ہم بستری اور طلب اولاد بھی ہوتا ہے، اور جب وہ زانیہ ہے یا ولد الزنا ہے تو اب اس سے طلب اولاد وغیرہ کے معاملے میں بندہ احتیاط برتے گا، اور نہیں چاہے گا کہ میری اولاد کسی زانیہ عورت سے پیدا ہو یا ولد الزنا عورت سے پیدا ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مقصود میں مخل ہیں، اس لیے یہ جاریہ کے اندر یعنی لونڈی کے اندر یہ چیزیں عیب ہیں، اور جب کہ غلام میں اس طرح کا کوئی بھی مقصود نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ ولد الزنا ہونا یا زانی ہونا یہ غلام کے اندر عیب نہیں ہے۔ امید ہے کہ جو اسباق سنے اس سے صحیح سے انشاءاللہ تعالی ہمیں سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔